بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا رد معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين وشفيع المذنبين، سيدنا ومولانا وسيد الكونين جد الحسن والحسين، يعني أبي القاسم مصطفى محمد الطاهرين المعصومين المنتخبين المسلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات علی محمد وآل محمد. یہ جو برادران باہر تشریف رکھتے ہیں، یہ لوگ اندر فرش اعضاء پہ آ جائیں. ان کی ہمارا یہاں مقصد یہاں پہ آ کر کچھ نکات حاصل کرنا ہے، کچھ درس حاصل کرنا ہے، تاکہ اس درس کی بنیاد پر ہم اپنی اصلاح کر سکیں. جو محمد والی محمد یہ عزاداری، یہ ماتمداری، یہ سینہ زنی، یہ فرش عزائے حسین ابن علی، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. اس کا ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، اس کا ایک بہت بڑا مقصد اور ہدف ہے. ہم ان مجلسوں کا اہتمام ایسے ہی نہیں کرتے. ان مجلسوں کا اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی ہے، وہ قربانی جاویدانہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی قربانی ہے. اسے فراموش نہ کیا جائے، اس قربانی کا جو ہے رخ نہ موڑا جائے، فتح و شکست کو واضح کیا جائے. آخر کون تھا جو فتح و کامران کا حامل ہوا اور کون شکست کی ذلت سے دوچار ہوا؟ یہ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ طاقت کے نشے میں چور فرزند رسول کے مقابلے میں آنے والے کا نام آج داخل دشنام ہو کے رہ گیا ہے. اگر یہ فرش آزادہ بچے، اگر یہ جلوس اور یہ آزاداری نہ ہو، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ان لوگوں کے چاہنے والے جو ان کے نمکخوار ہیں، جو ان کے کھاتے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے کہ انہیں ایسی سب میں لا کر کھڑا کر دیا جائے کہ وہ بھی مقدسات اسلام میں شامل ہو جائیں. یہ جلوس، یہ عزاداری، یہ ماتمداری، یہ فرش اعضاء اس بات کا اعلان ہے کہ فرزند رسول کون تھا اور اس کے مقابلے میں آنے والا کون تھا. اس کے چہرے سے نقاب اتارنے کا یہ وسیلہ ہے فرش اعضاء حسین ابن علی. اس مقصد کو زندہ رکھا جائے، اس مقصد کو فراموش نہ
نہ کیا جائے. آزاداری کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آزاداری کا جو چہرہ ہے وہ مسخ کیا جا رہا ہے. آزاداری کی جو روح ہے اس کو آزاداری کے بدن سے نکالا جا رہا ہے. یہ نہ کرنے دیا جائے. آزاداری کیا ہے؟ لوگ آزاداری اور نماز کو مقابلے میں لا رہے ہیں، آزاداری اور عبادت پروردگار کو مقابلے میں لا رہے ہیں. یہ ان دونوں میں کوئی تقابل ممکن نہیں ہے. یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اگر آزاداری ہے لیکن عبادت پروردگار نہیں ہے تو خدا کو امام حسین کو وہ آزاداری نہیں چاہیے. اور اگر عبادت ہے لیکن عزائے حسین ابن علی نہیں ہے تو خدا کو ایسی عبادت بھی نہیں چاہیے. سب سے بڑا آزادار کون ہے؟ سب سے بڑا آزادار تاریخ انسانی میں پسر حسین ابن علی یعنی امام سجاد علیہ السلام ہے، جنہوں نے کربلا کے واقعے کے بعد اپنی پوری زندگی عزائے حسین ابن علی میں گزاری ہے. کوئی بھی ایک لمحہ نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام پر ہونے والے ان مسائب اور ان مشکلات اور ان پریشانیوں کو فرزند امام حسین زین العابدین نے یاد نہ کیا ہو. ایک لحظہ نہیں تھا. لیکن اس عزاداری کے ساتھ ساتھ امام زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت بھی بنے، سید الساجدین سجدہ گزاروں کے سید و سردار بھی بنے. بس یہ عزاداری اور عبادت یہ دونوں باہم ہو تو فائدہ مند ہے، ورنہ پھر خسارہ ہی خسارہ ہے. عزاداری کیا ہے؟ ہم سب سے بڑے عزادار کی معرفت حاصل کریں. شاعر کیا خوب کہتا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی زبانی شاعر بہترین شاعری کرتا ہے. میں ہوں سجاد میرا اسم ہدایت کی سبیل. امام زین العابدین کے معرفت مسلمان حاصل کریں. میں ہوں سجاد میرا اسم ہدایت کی سبیل، میرا ننیال ہے عادل میرا ددیال عدیل. امام زین العابدین کا ننیال کون ہے؟ نوشیروان عادل. پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نوشیروان عادل کے زمانے میں پیدا ہوا ہوں. خدا کے رسول کو عدالت سے کتنی پسند ہے، کتنی محبت ہے. میں ہوں سجاد میرا اسم ہدایت کی سبیل، میرا ننیال ہے عادل میرا ددیال عدیل. کوئی ہم پلہ نہیں کوئی نہیں میرا مثیل، غور سے سننا کہ ہے میرے فضیلت کی دلیل. نور علی ہوں جگر بندے ولی رکھا ہے، خود علی نے ہی میرا نام علی رکھا ہے. امام زین العابدین کون ہے؟ امام زین العابدین جب پیدا ہوئے مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے پسر حسین کے فرزند کو اپنے گود میں لیا اور دیکھ کر فرمایا کہ اس کا بیٹا علی ہونا چاہیے. جس کا نام علی علی رکھ دے اس کی کیا شان ہوگی. خود علی نے ہی میرا نام علی رکھا ہے. لیکن جوانوں ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے جس کی وجہ سے میں امام سجاد علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا ہوں. امام سجاد کیا فرماتے ہیں؟ کب بھلا خود سے جدا کی ہے نمازیں میں نے. نوجوان ہو گئے، کب بھلا خود سے جدا کی ہے نمازیں میں نے، ہاتھ بنوا کے ادا کی ہے نمازیں میں نے. کب بھلا خود سے جدا کی ہے نمازیں میں نے، ہاتھ بنوا کے ادا کی ہے نمازیں میں نے. عید کی شب میں ضیاء کی ہے نمازیں میں نے، سند راتوں میں ادا کی ہے نمازیں میں نے. مسئلہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا، جو نمازیں نہ پڑھے وہ بھی عزادار ہے کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدر علی، محمد علی محمد صلوات. مسئلہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا، جو نمازیں نہ پڑھے وہ بھی عزادار ہے کیا. عزادار وہ نہیں ہے جو 2 رکعت کی نماز نہ پڑھ سکے، فجر کی نماز قضا ہوتی ہے تو وہ پوری رات میں عزاداری کرتا رہوں. یہ عزائے حسین ابن علی حسین کو نہیں چاہیے. حسین کا مقصد کیا ہے؟ حسین کا مقصد یہ ہے کہ وہ
کربلا میں جائیں، شہید ہو جائیں، اور اس کے بعد حسین کے چاہنے والے حسین کی محبت میں ماتم کریں، حسین کی محبت میں گریہ کریں، بس گریہ کریں، بس ماتم کریں، بس جلوس نکالیں. فقط یہ مقصد نہیں ہے. حسین ابن علی علیہ السلام کے مقصد کو زندہ کرنے کا یہ وسیلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مقصد حسین نہیں ہے. امام حسین کے مقصد کو زندہ رکھنے کے لیے، امام حسین کے مقصد پر کوئی آج نہ آئے، ان کے لیے یہ جلوس بھی ضروری ہے، یہ ماتمداری بھی ضروری ہے، یہ عزاداری بھی ضروری ہے، لیکن مقصد حسین ابن علی کو سمجھنا بھی ضروری ہے. وہ سمجھ کر پھر عزاداری کریں. ہمارا موضوع ہے سورہ والعصر. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ گواہ ہے، انسان خسارے میں ہے. پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا. لفظ الا کے ساتھ اللہ نے گروہ انسان کے دو گروہ کر دیے. کیا فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالحہ کرتے رہے. یعنی اللہ سے پہلے جو لوگ ہیں وہ خسارے میں ہیں، اللہ کے بعد جو لوگ ہیں وہ فائدے میں ہیں. اللہ سے پہلے خسارہ ہی خسارہ ہے اور اللہ کے بعد فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ لفظ اللہ کی اہمیت کو آپ سمجھیں. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہم کلمہ میں پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہ لفظ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ. جب لا الہ پڑھتے ہیں تو ہم تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم فقط وہیں پر رک جائیں، اگر ہم اسی کو اپنا عقیدہ بنائیں، یعنی اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، تو پھر ہم ملحد ہو جائیں گے، ہم ایتھیسٹ بن جائیں گے، یعنی ہم خسارے میں ہوں گے، کامیاب نہیں ہوں گے. جب ہم الا اللہ کہہ کے اس خدا وحدہ لا شریک کا اقرار کریں گے، پھر ہم موحد ہوں گے اور باایمان ہوں گے، نجات یافتہ ہو جائیں گے. یعنی اللہ سے پہلے خسارہ ہے، لا الہ خسارہ ہے، لیکن جب الا اللہ کے اس وحدہ لا شریک کی خدائی اور وحدانیت کا اقرار کر لیا، پھر یہ کامیابی ہے. ایک اور اللہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں. قرآن میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، قل اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس جو مسلمان اللہ سے پہلے رہ جائے اور اجر رسالت ادا نہ کرے وہ خسارہ ہی خسارہ ہے. لیکن اللہ کے بعد مودت قرابت پیغمبر خدا جو اس پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا. اور محمد باواد بلند سلام. یہ کیا بات ہوئی کہ رسول اللہ کا کلمہ تو پڑھتے ہو لیکن رسول اللہ کی اجر رسالت نہیں دیتے. بہت سے لوگ پیغمبر خدا کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے پتھر کھائے، طائف میں پتھر کھائے. یا رسول اللہ لوگوں نے آپ کو مجنون کہا. یا رسول اللہ لوگوں نے آپ کو ساحر کہا، جادوگر کہا. یا رسول اللہ جسمانی بھی اذیت پہنچائی اور نفسیاتی اذیت بھی پہنچائی. یا رسول اللہ آج ہم اس مقام پر پہنچ گئے، آج ہم کامیاب ہو گئے. کنتم شفا حفرۃ من النار، ہم جہنم کی آگ کے کنارے پر تھے، آپ نے وہاں سے ہمارا ہاتھ اٹھایا اور نجات کی کشتی میں ہمیں سوار کر دیا. ہم مستحق عذاب خدا تھے، آپ نے ہمیں مستحق ثواب خدا کر دیا. یا رسول اللہ ہم آپ کو اجر رسالت دینا چاہتے ہیں. سونے جواہرات کے دش کے ساتھ جب مسلمان بارگاہ رسالت میں آئے، رسول اللہ نے کیا فرمایا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے اتنی اذیتیں جو برداشت کی ہیں، میں نے اتنی افسوسیں برداشت کی ہیں، میں نے اتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، لیکن میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، سوائے ایک چیز کے کہ میرے بعد میرے گھر والوں سے تم نے مودت اختیار کرنی ہے. ہماری یہ محبت، ہماری یہ مجلس، ہماری یہ عزاداری محبت محمد و آل محمد ہے. یہ اجر رسالت کا تقاضا ہے. ہم اس لیے رسول اللہ کے گھر والوں سے پیار کرتے ہیں، اس لیے رسول اللہ کے گھر والوں کا تذکرہ کرتے ہیں. کیوں؟
ایک شخص مسجد بنائے اور بہت بہترین مسجد بن جائے جس میں ہر طرح سے تزئین و آرائش کا خیال رکھا گیا ہو، لیکن اس میں رمضان کی نمازیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں اعتکاف بھی ہو رہا ہے، اس میں شب بیداریاں بھی ہو رہی ہیں، ہر طرح سے عبادت اس مسجد میں انجام دیا جا رہا ہے، لیکن جس بندے کو مسجد کا ٹھیکہ دیا تھا اس کی اجرت نہیں دی گئی۔ اگر کسی بندے نے جس نے مسجد بنائی ہے اس کو ٹھیکیدار کو جب اجرت نہیں دی، اب تم اس مسجد میں نماز پڑھو گے تو غصبی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہو، اس مسجد کے چھاؤں میں نماز پڑھو گے تو پھر غصبی چھاؤں میں نماز پڑھ رہے ہو، بس وہ عبادت خدا قبول نہیں کرے گا جو غصبی جگہ پر کی جا رہی ہوگی۔ جب ہم رسول اللہ کے بتائے ہوئے نماز کو ادا کریں گے، جب رسول کے بتائے ہوئے روزے کو انجام دیں گے، جب رسول کے بتائے ہوئے حج کی ادائیگی کریں گے، لیکن رسول اللہ کے اجر رسالت محبت اہل بیت نہیں ہوگی تو لا محالہ رسول اللہ کی یہ حدیث سن کرے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا یا علی، اگر کوئی شخص نوح کی عمر تک خدا کی عبادت کرتا رہے، وہ پورے دن نوح کی عمر میں روزے سے رہے، پوری راتیں عبادت پروردگار کرتا رہے، صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں مارا جائے، لیکن علی اگر اس کے دل میں تیرے لیے ذرہ برابر بھی بغض ہے، وہ ہرگز جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا۔